بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ آیت نمبر 1 سورۃ الشمس۔ الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا جو حرف ہے وہ ہے واو، والشمس۔ حرف واو عربی زبان میں چند معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے مختلف نام ہیں اپنے مختلف معانی کے اعتبار سے۔ یہاں پر ہم اس کے 2 ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان دونوں ناموں کو ذہن نشین فرمائیں گے۔ ایک واو قسم کہلواتا ہے، اور جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے کہ واو قسم وہ واو ہے کہ جب کسی لفظ سے پہلے آئے تو گویا کہ کہا جا رہا ہوتا ہے اس چیز کی قسم، جیسے کہ شمس سے پہلے یہاں پر واو آیا ہے، والشمس یعنی سورج کی قسم، آفتاب کی قسم۔ پس وہ واو جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے عربی زبان میں واو قسم کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور واو ہے کہ جس کو واو عاطفہ، عین الف طا جسے ہم توئے کہتے ہیں، فے اور ہے، واو عاطفہ۔ واو عاطفہ اور کے معنی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، اسی آیت کو اگر آپ دیکھیں، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ یہ پہلا واو جو ہے شمس سے پہلے یہ واو قسم ہے، اور شمس اور ضحا کے درمیان جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے۔ اور واو عاطفہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں اور کہتے ہیں۔ زیادہ تر جب واو آتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، مگر یہ کہ عبارت سے ہم خود عربی زبان کو سمجھنے والا اسے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو واو ہے وہ واو عاطفہ نہیں ہے، اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مثلا قسم کے معنی میں ہے، یا ایک اور واو جسے واو حالیہ، حال اور حالت بتانے والا واو کہا جاتا ہے۔ اور یہ واو بھی اور کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو فعل اور عمل بیان کیا گیا ہے وہ عمل کس حالت میں انجام پایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہاں پر واو کا معنی کہ اگر ہم کہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ یعنی اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، تو آپ توجہ فرمائیں کہ جو نماز قائم کرنے کا حکم پہلے گزرا ہے، رکوع تو نماز ہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس واو کا معنی کیا ہے، یہ واو کوئی اور چیز بیان کر رہا ہے، اور وہ کیا کہ یہ جو یؤتون الزکاۃ کا حکم بیان ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کس حالت میں ادا کی گئی ہے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں کہ وہ حالت رکوع میں تھے۔ پس 3 واو ہم نے بیان کیے، ایک واو قسم والشمس والا، ایک واو عاطفہ اور والا، وضحاها والا واو مثلا، اور ایک واو ہم نے واو حالیہ بیان کیا کہ جو جب آتا ہے تو اس واو سے پہلے جس عمل اور فعل کا تذکرہ ہے یہ واو آ کے بیان کرتا ہے کہ وہ عمل یا فعل انجام دینے والے نے کس حالت میں انجام دیا ہے۔ اور ہم نے مثال دی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راکعون، کہ جو روایات کے مطابق حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، اور کسی مانگنے والے فقیر نے سوال کیا تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اپنی انگشتر کو، اپنی انگوٹھی کو بطور زکوٰۃ کے اس فقیر کو دے دیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں ہمیشہ اس خاص پرسنٹیج کے ادا کرنے کے بارے میں نہیں آتا جس کو فقہ میں ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔
اور جو مثلا گندم وغیرہ پر نکالی جاتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر عام صدقہ کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے برعکس بھی لفظ صدقہ جس کو ہم عام طور پہ معنی لیتے ہیں کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے خدا کے راستے میں دے دیں، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میں صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی آیا ہے، اور سورہ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اے رسول ان کے مال میں سے، ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، اور اس صدقے سے مراد مشخص ہے شیعہ سنی کے درمیان، دونوں کے درمیان، کہ یہ یہاں صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے۔ اے رسول ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، یعنی جب تک ان کے مالوں میں سے اللہ کا جو حصہ ہے معین وہ نکل نہیں جاتا، تب تک یہ لوگ نہ صرف ان کے مال بلکہ خود یہ لوگ پاک نہیں ہوں گے۔ پس والشمس یعنی سورج کی قسم، یہ واو قسم ہے، شمس کا معنی واضح ہے یعنی سورج۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اسے جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔